مسلمان عورت تھی جو اپنے باحیا ہونے پر فخر محسوس کیا کرتی تھی، اور آج کی مسلمان عورت اپنے بے حیا ہونے پر، اپنے بے پردہ ہونے پر، اپنے ننگا ہونے پر اچھا محسوس کرتی ہے، فخر محسوس کرتی ہے۔ جب ماں کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے چاروں بیٹے شہید ہو گئے تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ کہ تو نے مجھے اس یہ شرف بخشا، یہ اعزاز بخشا کہ میں شہیدوں کی ماں کہلانے کی مستحق ہوئی۔ حضرت خنسا رضی اللہ عنہا، اللہ اکبر، 4 بیٹے، چاروں بیٹوں کو قادسیہ کی لڑائی میں ایک دن پہلے نصیحت کرتی ہے، ابھارتی ہے، شوق دلاتی ہے، ترغیب دیتی ہے۔ کس چیز کی ترغیب دیتی ہے؟ کس چیز کا شوق دلاتی ہے، ابھارتی ہے؟ جہاد میں شریک ہونے کی ترغیب دیتی ہے، شہادت کا شوق دلاتی ہے، شہادت کے لیے ابھارتی ہے، اللہ کی راہ میں مر مٹنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ کہتی ہے بیٹو، جس طرح تم ایک ماں کی پیٹ سے پیدا ہوئے ہو، اسی طرح تم ایک باپ کی اولاد ہو۔ میں نے نہ تمہارے باپ کے ساتھ خیانت کی ہے، نہ تمہارے ماموں کو رسوا کیا ہے، نہ تمہاری شرافت میں کوئی داغ دبا لگایا ہے، اور نہ تمہارے نسب کو خراب کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کل تک وہ مسلمان عورت تھی جو اپنے باحیا ہونے پر فخر محسوس کیا کرتی تھی، اور آج کی مسلمان عورت اپنے بے حیا ہونے پر، اپنے بے پردہ ہونے پر، اپنے ننگا ہونے پر اچھا محسوس کرتی ہے، فخر محسوس کرتی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر کہتی ہے بیٹو، تمہیں معلوم ہے اللہ نے مسلمانوں کے لیے کفار سے لڑنے میں کیا کیا ثواب رکھا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں شریک ہونے کے کیا کیا فضائل سنائے ہیں، شہید ہونے کے کیا کیا فضائل بیان کیے ہیں۔ اور تمہیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آخرت کی ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی دنیا کی فنا ہو جانے والی زندگی سے کہیں بہتر ہے۔ پھر قرآن کریم کی آیت تلاوت فرماتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، تکالیف میں صبر کرو اور کفار سے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور صبر کرو تاکہ تم پورے کے پورے کامیاب ہو جاؤ۔ لہٰذا بیٹو، کل جب لڑائی شروع ہوگی تو پورے ذوق و شوق کے ساتھ اس میں شریک ہونا، اور شہادت کی تمنا لے کر اس میں شریک ہونا۔ اور جب تم دیکھو کہ لڑائی زور پر آ گئی ہے اور اس کے شعلے بھڑکنے لگے ہیں تو اس کی گرم آگ میں گھس جانا اور کفار کا مقابلہ کرنا۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کل قیامت کے دن جنت میں تم کامیاب ہو کر رہو گے۔ جب کل لڑائی شروع ہوتی ہے، چاروں بیٹے اس میں شریک ہوتے ہیں، ایک بیٹا آگے بڑھتا ہے اور اللہ کی راہ میں کفار سے لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرا بیٹا آگے بڑھتا ہے اور لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہے۔ پھر تیسرا آگے بڑھتا ہے اور کفار کا مقابلہ کرتے کرتے شہید ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چوتھا آگے بڑھتا ہے اور لڑتے لڑتے اپنی جان کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ جب ماں کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے چاروں بیٹے شہید ہو گئے تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ کہ تو نے مجھے یہ شرف بخشا، یہ اعزاز بخشا کہ میں شہیدوں کی ماں کہلانے کی مستحق ہوئی۔ آپ کی رحمت سے امید ہے کل قیامت کے دن اب آپ کی رحمت کے سائے میں ان چاروں کے ساتھ میں بھی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ کل تک وہ ماں تھی جو اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں مر مٹنے کے لیے تیار کیا کرتی تھی، جہاد میں شہید ہونے کے لیے ترغیب دیا کرتی تھی، شوق دلایا کرتی تھی، اور آج کی ماں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔